سوچئے، ایک وقت تھا جب نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی شہر، نہ کوئی زمین پر چلتا ہوا قدم، مگر اس خاموشی کو توڑتے ہوئے ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے انسانی تاریخ کی پہلی کہانی لکھی، اور اس کا نام تھا آدم، سب سے پہلا انسان۔ آسمانوں کے اوپر جنت کے ایک ایسے مقام پر جہاں صرف فرشتے رہتے تھے، وہاں اللہ نے ایک اعلان کیا: میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہو گئے، انہوں نے پوچھا: اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے جواب دیا: میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا: میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے مٹی سے ایک شکل بنائی، وہ نہ مٹی جیسا تھا نہ کوئی جانور، وہ کچھ الگ ہی تھا۔ وہ شکل تھی آدم علیہ السلام کی۔ جب اس کی تخلیق پوری ہوئی، تکلیف مطلب مکمل طور سے اس مٹی کے پتلے کو بنا دیا گیا، تو اللہ نے اس میں روح پھونکی، اور یوں پہلی بار انسان نے آنکھیں کھولی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، چیزوں کے نام سکھائے جو فرشتے تک بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ نے حکم دیا سبھی فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، وہ تو آپ سب بے شک جانتے ہیں، وہ تھا ابلیس۔ ابلیس نے اس کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور گھمنڈ کیا اور کہا: میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسی مٹی سے۔ جنت سے زمین تک ایک جنت تھی جہاں نہ بھوک تھی نہ پیاس، نہ کوئی دکھ نہ تکلیف، ہر طرف آرام ہی آرام تھا۔ اور اسی جنت میں اللہ نے بسایا آدم اور حوا کو۔ مگر جنت ہمیشہ ٹھکانہ نہیں تھا، وہاں ایک درخت تھا اور اس پر چھپا ہوا تھا ایک دشمن۔ تو شیطان، جسے جنت سے نکال دیا گیا تھا جب اس نے اللہ کا انکار کیا تھا، جب اللہ نے کہا تھا اس کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے منع کر دیا سجدہ کرنے سے، تو اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ تو وہ اسی بات سے جلتا تھا، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، مگر انہیں تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ پھر اس نے راستہ ڈھونڈا، جنت میں ایک درخت تھا، درخت تک پہنچنے کا۔ وہ آدم اور حوا کے پاس آیا، باتوں میں لپیٹ کر کہا: کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہی دیتا ہے؟ شیطان نے ان کو جھوٹ بولا، مگر انداز اتنا میٹھا تھا کہ انسان بھی دھوکا کھا جائے۔ اور اس کے بعد آدم اور حوا اس درخت کے پاس گئے اور اس پھل کو کھا لیا۔ پھر کیا تھا؟ جنت کی روشنی بدل گئی، شرم کا احساس ہوا، اللہ کا حکم آیا: اتر جاؤ زمین پر، اب وہیں جینا ہے، وہیں مرنا ہے، اور وہیں سے پھر اٹھائے جاؤ گے۔ مگر اللہ غفور الرحیم ہے۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، آدم علیہ السلام نے توبہ کی، دل سے رو کر کہا: ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، مگر تو معاف نہ کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ یہ کہانی صرف گناہوں کی نہیں، رحمت اور توبہ کی بھی ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اور ماں حوا کو جب زمین پر بھیجا گیا تو ان کی زندگی بہت آسان نہیں تھی، کیونکہ جنت صرف ایک خواب بن چکی تھی، اور اب جو شروعات ہوئی تھی یہاں سے ان کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ اصل پریکشا تو یہاں سے شروع ہوئی تھی ان کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی شروعات میں بطور پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے، اور پہلے پتا کے روپ میں بھی انہیں اپنی زندگی کو بسر کرنا تھا۔ زمین پر اب انسان اتر چکا تھا، جنت اب ایک خواب بن چکی تھی، اور اب شروع ہوئی تھی انسانیت کی اصل پریکشا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کی شروعات بطور پہلے انسان، پہلے نبی اور پہلے پتا کے روپ میں کی، لیکن انہوں نے جو درد ملا، شاید مجھے لگتا نہیں کہ کسی نبی نے
یہ اپنی زندگی میں اتنا درد جھیلا ہوگا۔ تو ان کے 2 بیٹے ہوئے، حابیل اور قابیل۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ کے حکم سے دونوں نے قربانی دی۔ حابیل نیک تھا، اس کی نیت صاف تھی، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابیل نے دل میں جلن بھر گئی، قابیل کے دل میں جلن بھر گئی، غصہ، گھمنڈ اور جلن نے اسے اندھا کر دیا۔ قابیل نے دھمکی دی، میں تجھے مار دوں گا۔ حابیل نے جواب دیا، اگر تو مجھے مارنے کو ہاتھ بڑھائے میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مگر انسانی غلطی اب ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ انسانی امتیاز کا یہ پہلا قتل تھا، لیکن جیسے ہی خون زمین پر گرا قابیل ڈر گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ اللہ نے ایک کوہ بھیجا، وہ دوسرے مرے ہوئے کوے کی زمین میں دفن کر رہا تھا۔ قابیل شرم سے کہہ اٹھا، ہائے، کیا میں اسے بھی زیادہ غافل ہوں؟ تو جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا تو انسانی یہ اتحاد کا پہلا قتل تھا، لیکن جیسے ہی خون زمین پر گرا قابیل ڈر گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اب اس لاش کا کیا کریں۔ تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا، وہ دوسرے مرے ہوئے کوے کو زمین میں دفن کر رہا تھا۔ قابیل شرم سے کہہ اٹھا، ہائے، کیا میں اس سے بھی زیادہ غافل ہوں؟ اور یہیں سے شروعات ہوئی انسان کو دفنانے کی رسم۔ اب جب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی موت کی خبر ملی تو ان کا دل رو پڑا۔ اب آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ایک نبی جس نے جنت دیکھی تھی، جس نے فرشتوں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا، اب زمین پر اپنے بیٹے کی لاش کو دفن ہوتے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ غم تھا جو ہر باپ کو توڑ دیتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اللہ کا پیغام سکھایا، توحید، عبادت اور انصاف۔ انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو نبوت سونپی۔ 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال کی رہی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا، فرشتے آئے، انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا، اور یہیں سے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ اللہ نے سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے مگر ایک مثال چھوڑ گئے۔ غلطی انسانی فطرت ہے، مگر توبہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ غلطی کرو، غلطی سے گرو تو اٹھو، شیطان سے بچو مگر اپنے رب سے دور مت ہو، اور صبر کرو کیونکہ اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اگلی بار ہم ایک اور نبی کی کہانی لائیں گے، دل اور ایمان کو ہلا دینے والی۔